الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا سيدنا يا حبيبنا يا طبيبنا يا حبيب المصطفى المجتبى صلى الله عليه وآله وبارك وسلم وصلي عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد حضرت علامہ نوید حمدانی صاحب آپ خصوصی خطاب کے لیے تشریف لا رہے ہیں، تو انشاءاللہ ان کے آنے سے پہلے میں کچھ گزارشات اور اپنی حاضری آج کی رات کی نسبت سے اور کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ جب وہ تشریف لاتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آج کی رات میں ناراضگی کی رات تو نہیں ہے؟ ناراض ہونے کی رات ہے؟ آئیں نا ذرا آگے مل بیٹھ کے تھوڑا سا بیٹھے. کوئی مسجد کے اس کونے میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی اس کونے میں بیٹھا ہوا ہے، تو ہم ایک یکجہتی محبت کا اظہار کرتے ہوئے تھوڑے سے قریب قریب ہو کر بیٹھے، ایک مجمع کی طرح بیٹھے. آئیں قریب ہو جائیں. یا رسول اللہ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ زندگی میں پھر ہمیں یہ مغفرت والی رات نصیب فرمائی ہے. ہمارا یہاں مل بیٹھنے کا مقصد ایک دوسرے کو شاہد بنانا، اور یہ شہادت قیامت والے دن ایک دوسرے کی دی جائے گی کہ جب کسی کو کوئی مصیبت میں دیکھے گا تو وہ کہے گا یا اللہ میں اس کے باقی احوال کو تو نہیں جانتا، میں شاید اس کو اتنے قرب سے تو نہیں جانتا تھا کہ یہ باقی احوال کس طرح کے کرتا تھا، لیکن اس کو میں مسجد میں دیکھتا تھا. یا اللہ اس کو میں تیرے گھر میں دیکھتا تھا، میں اس کے بارے میں وہ گواہی دے سکتا ہوں جو میں نے دیکھا ہے. تو کہیں ایک دوسرے کی اس طرح بھی مدد فرما سکیں گے آقا علیہ السلام کی شفاعت کے ساتھ. ہم نے جمعے پہ اس ٹاپک کا جو آغاز کیا اور اختتام میں ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو بدبخت اس رات کو بھی اللہ کی مغفرت سے محروم رہ جاتے ہیں. آئیے وہاں سے ہی ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ احادیث کی روشنی میں ہمیں ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور ہم نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ کسی وجہ سے کسی وقت کسی سٹیج کسی لمحے میں کسی ایسی بیماری میں تو نہیں مبتلا ہوا، یا میرا احوال یا میرا نام کسی اس لسٹ میں تو کہیں نہیں آتا. تو آج کی رات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اپنے نام کو اس لسٹ سے نکلواؤں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کر سچے دل کے ساتھ اور توبہ کی شرائط کے ساتھ. یاد رکھیں توبۃ النصوح اور مقبول توبہ وہی ہے جب آپ توبہ کی شرائط کے ساتھ توبہ کو کریں. اس کو یاد رکھنا ہے ہم نے کہ ماضی کے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے شرمندگی کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر اور پختہ ارادہ کرتے ہوئے کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، ان 4 شرائط کے ساتھ جب توبہ کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ استقامت کی دعا بہت ضروری ہے کہ یا اللہ اب مجھے توبہ کی توفیق تو نے عطا فرمائی، میرے مالک اب مجھے اس پر استقامت بھی عطا فرما. وہ لوگ کون ہیں؟ سب سے پہلا نمبر، سب سے پہلے جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ لوگ ہیں جو قطع تعلق کرتے ہیں اپنی خونی رشتوں کے ساتھ، جو خونی رشتوں سے اپنا قطع تعلق کرتے ہیں. آئیں ہم اپنے گھروں میں، خاندانوں میں، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے ارد گرد یہ دیکھیں کہ آج شاید میں نے فیس بک پہ اسٹیٹس تو لگا دیا، واٹس ایپ پہ میں نے سارے گروپس میں اس میسج کو تو فارورڈ کر دیا، آج کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، میرے سے کوئی غلطی ہوئی، میرے سے کوئی خطا ہوئی، میرے سے کوئی دل آزاری ہوئی تو برائے مہربانی مجھے معاف کر دینا. شاید ہم میں سے بہت ہیں جنہوں نے یہ کام کر دیا ہوگا، لیکن کیا ہمیں اس رشتہ دار کا خیال آیا جس سے شاید کئی سالوں سے
ہم نے خوشی غمی آنا جانا اس سے ختم کیا ہوا ہے. نہ اس کو اپنے گھر بلاتے ہیں نہ اس کے گھر ہم جاتے ہیں. اور یہاں پہ سب سے پہلے ذکر اس شخص کا کیا جا رہا ہے جو خونی رشتوں سے قطع تعلقی کرتا ہے. اب یہ دیکھیں دنیا کے اندر ہمیں اللہ نے پیدا کیا, ہم کس گھر میں پیدا ہوئے کیا اس کا اختیار ہمیں ہے؟ کون ہمارا باپ ہے اس کا اختیار ہمیں ہے؟ کون ہمارے رشتہ دار ہے اس کا اختیار ہمیں ہے؟ تو وہ جو رشتے میرے رب نے بنائے ہیں, وہ جو رشتے اللہ نے بنائے ہیں, آج افسوس کے ساتھ ان کی اہمیت کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے. اور اپنے بنائے ہوئے رشتے, چاہے وہ منہ بولا بھائی, منہ بولی بہن, منہ بولا چچا, منہ بولا ماموں, پتہ نہیں کیا کیا رشتے ہم نے. یہ ضرور ہیں, ہر مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے, ہمسائے کے حقوق ہیں, تمام ہیں, لیکن ہم یہاں پہ پیورٹی کی بات کر رہے ہیں. اللہ کا قرآن بھی اسی طرح سورہ بقرہ کے اندر 177 آیت میں اگر آپ نظم حیات دیکھنا چاہتے ہیں کس طرح اللہ ترتیب کے ساتھ 6 چیزوں کا ذکر کر رہا ہے. اگر تم کامیاب زندگی گزار کر کامیاب آخرت کی طرف جانا چاہتے ہو تو ان چیزوں پر عمل کر دو. اور وہاں پر بھی جب مخلوق کی باری آتی ہے, حقوق العباد کی باری آتی ہے, تو سب سے پہلے خونی رشتوں کا ذکر کیا جاتا ہے. آج میں دوبارہ اس بات کے اوپر بڑے زور کے ساتھ اس بات پر آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں. ہمیں اس کے بارے میں بہت سیریسلی سوچنا پڑے گا کہ یار میں اپنے رب کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں, میں اپنے رب سے معافی چاہتا ہوں. میں پوری رات یہاں پر بیٹھ کے گڑ گڑا کے اگر اللہ کی بارگاہ میں کہتا رہوں یا اللہ مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے, لیکن میرے اندر اتنی سخت اور اتنی ہمت اور اتنا رحم میرے دل کے اندر نہ ہو کہ میں اپنے کسی رشتہ دار کو معاف کر دوں. چلو اس سے بھی کوئی خطا ہی ہوگی, کوئی غلطی ہی ہوگی, اونچی بات کر دی ہوگی, کسی وجہ سے کوئی جھگڑا ہو گیا ہوگا. تالی 2 ہاتھوں سے بجتی ہے, 2 باتیں اس نے کہی ہوں گی, ایک آپ نے کہہ دی ہوگی یا ایک میں نے کہہ دی ہوگی, 2 اس نے کہہ دی ہوگی. بات تو ایسے ہی ہے. زیادہ سے زیادہ ہماری ناراضگیاں کس بات کے اوپر ہیں؟ اس نے اپنے بیٹے کی شادی کی, فلاں رشتہ دار کے گھر گیا, 2 بندے گئے کارڈ دینے کے لیے, میرے گھر میں خالی بچہ بھیج دیا جی کارڈ بھیجنے کے لیے. اس بات پہ ہم نے ناراضگی ڈال دی, ہم نے جینا مرنا ختم کر دیا. کئی ایسی باتیں ہمارے خواتین کے اندر ایسی ہو جاتی ہیں, یہ ڈائلاگ سننے کو ملتے ہیں کہ جب میں مروں تو نے میرا شکل نہیں دیکھنی, میری چارپائی کے قریب نہیں آنا. تو مجھے بتائیں کہ اگر ہم خالصتاً اللہ سے معافی کے طلبگار ہیں اور وہی رب فرما رہا ہے کہ میں اپنے حقوق کو معاف کر دوں گا لیکن اپنی مخلوق کے حقوق تب تک معاف نہیں کروں گا جب تک وہ خود معاف نہیں کریں, تو پھر ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ پھر ہم کس کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ پھر خالصتاً اپنے آپ سے پوچھیں کہ یار کیا میں دل سے اپنی آخرت کو بہتر کر رہا ہوں؟ تو سب سے پہلے ہمیں اس نقطے پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. آج اپنے ساتھ اپنے ذہنوں اور دلوں کے اندر اس پیغام کو لے کر جائیے گا. کوئی بات نہیں, آپ کو پتا ہے کہ شریعت کے اندر یہاں تک حکم ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ آپ کے رشتہ داروں سے ناراض ہیں, آپ کی سکی پھوپھی, آپ کا تایا, آپ کا چچا, آپ کا ماما, کسی وجہ سے آپ کے ماں باپ اگر آپ کے خونی رشتوں سے ناراض ہیں تو آپ کے لیے حکم ہے کہ آپ وہ ناراضگی نہیں رکھ سکتے. آپ نے پھر بھی اپنے ماں باپ کے حقوق پورے کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی, لیکن پھر بھی آپ نے اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی نہیں کرنی ہے. اتنا شدت کے ساتھ شریعت کے اندر اس بات کا حکم ہے. پھر 3 دن سے زیادہ آپ کسی کے ساتھ ناراض نہیں رہ سکتے. ہم سب کو پتا ہے, ہم سب کہتے ہیں, لیکن عمل ہم کتنا کرتے ہیں یہ ہم اپنے گریبان میں جھانکے.
اور آج کی رات اعمال لکھے جانے ہیں، فیصلے ہونے ہیں، کس نے دنیا میں آنا ہے، کس نے دنیا میں جانا ہے۔ آج میرا رب ان چیزوں کے فیصلے کرے گا۔ آنے والے اگلے پورے سال کے لیے ڈیوٹیز لگا دی جائیں گی۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ شعبان کے مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں وہ شب آتی ہے، وہ رات آتی ہے جب اللہ فیصلے کرتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب وہ وقت آئے، وہ گھڑی آئے، تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کا برگزیدہ بندہ پایا جاؤں اور میں روزے کی حالت میں پایا جاؤں۔ پھر اور اس مہینے کے اندر بہت برکتوں والی، ساعتوں والی گھڑیاں آتی ہیں۔ ایک اور آقا علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میری امت کو اس مہینے کی اہمیت پتہ چل جائے، اگر اس مہینے کی اہمیت پتہ چل جائے تو وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں عبادت گزار ہر وقت بن جائے۔ اب اس عبادت کے اوپر بھی تشریح کرنے کی ضرورت ہوگی، لیکن آج ہمارا وقت اور موضوع نہیں کہ کیا عبادت وقت جب بندہ مصلی پر کھڑا ہو گیا تو وہ عبادت ہے؟ وہ عبادت کہ جب آپ کام کر رہے ہیں تو کیا اس وقت میرے پر مسلمان ہونا لازم نہیں کہ میں جو لقمہ اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے لیے جو میری سورس آف انکم ہے اگر وہ حلال نہیں ہے تو میں آگ اپنے پیٹ کے اندر اور اپنے گھر والوں کے پیٹ کے اندر ڈال رہا ہوں۔ عبادت فقط مصلی پر کھڑا ہونا یا مسجد میں آنا نہیں ہے، ہر وقت اس بات کا احساس اور یقین رکھنا کہ میں نے رب کی بارگاہ میں واپس لوٹ کر جانا ہے، اپنے ہر کام میں اصول اور ضوابط کو دیکھنا اور حکم شرعی کو دیکھنا۔ آگے والدین کا نافرمان اس رات بھی اللہ کی مغفرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ والدین کا نافرمان، ہم اپنے آپ سے سوال کریں، پوچھیں کہیں میں نے والدین کی نافرمانی تو نہیں کی؟ اچھا اب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ میں تو بڑا فرما بردار ہوں، میں تو اونچی آواز میں اپنے والدین سے بات نہیں کرتا، میں تو ان کو جواب نہیں دیتا، لیکن کیا فقط یہی فرما برداری ہے کہ آپ اپنے والدین کو جواب نہیں دیتے؟ مجھے بتائیں کہ جب یہ بہار کی آمد ہوتی ہے تو یہ جو بچے چھتوں پہ چڑھ کے پتنگ بازی کر رہے ہوتے ہیں، میں شرعی حکم کا یہاں پہ بات نہیں کر رہا، حالانکہ یہ بھی شریعت کے اندر آتا ہے، تو وہاں پر کیا والدین کی نافرمانی سر عام نہیں ہو رہی ہوتی؟ کتنے بچے ہیں جو یہاں پر موجود ہیں اور کتنے والدین ہیں یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو اس بات سے منع کیا ہے کہ آپ نے فلاں کام نہیں کرنا، لیکن پھر بھی اس کو کرتے ہیں۔ اب یہاں پر میں کئی مثالیں نافرمانی کی دے سکتا ہوں جو صرف اونچی آواز سے نافرمانی نہیں ہوتی۔ آگے بڑھتے ہیں، دوسرے مسلمان بھائی کی طرف اپنے دل میں رنجش رکھنا۔ اب یہاں پر ناراضگی پر بات نہیں رکی ہے، دل میں دوسرے مسلمان بھائی کے لیے رنجش رکھنا۔ میں قاری احسان صاحب کے منہ پہ تو ان سے بڑا میٹھا ہوں، میں ان سے بڑی خوشی سے ملتا ہوں، لیکن دل کے اندر میں ان کے لیے رنجش رکھتا ہوں۔ اب وہ میرے رب کو پتا ہے، ان کو نہیں پتا ہوگا، یہ میں مثال دے رہا ہوں، میرے رب کو یہ معلوم ہے۔ اب یہاں پر دل کے اندر بھی رنجش رکھنے کی اتنی بڑی پکڑ ہے کہ شب بارات جہاں پہ میرا رب فرما رہا ہے، مفہوم ہے حدیث قدسی کا کہ بنی قلب کے قبیلے کی بکریوں کے ریوڑ کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ اس رات کو گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیتا ہے، لیکن محروم رکھتا ہے اس کو کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی دل میں بھی رنجش رکھتا ہے۔ آگے سنیے، شراب پینے والا، زنا کرنے والا، جادوگر اور جادو کرنے اور کروانے والا۔ اب اس پوائنٹ کے اوپر اگر ہم دیکھیں، ہمارے ملک پاکستان کے اندر میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر سروے کیا جائے تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کہاں کہاں سے آپ کو انڈر کور شراب کے اڈے ملیں گے۔
آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ ایک ہی گلی میں جہاں پر آپ موجود ہیں وہاں پر انڈر کور شراب کے اڈے پائے جاتے ہیں. وہ گناہ یا وہ چیز جو حرام ہے اور انلیگل ہے یہاں پر، لیکن اس کو انڈر کور کتنا زیادہ کیا جا رہا ہے میں اور آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اور یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسی کی ہم بات کر رہے ہیں. آگے آئیے، آقا علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم. وہ وقت آئے گا، بڑے غور سے سنیے گا، یہ ہمارے کیے ہوئے کرتوت ہمارے سامنے آ رہے ہیں. وہ وقت آئے گا کہ جب زنا کرنا آسان ہوگا، نکاح کرنا مشکل ہوگا. آج میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ذرا نظر دوڑائیں. آج ہم اس معاشرے کے اندر جی رہے ہیں، اور میں کسی کافروں کے ملک کی بات نہیں کر رہا، میں یہاں ملک پاکستان کی بات کر رہا ہوں، جہاں پہ میں نے اپنے کانوں سے سن رکھا ہے. میں اس مجلس کے اندر بیٹھا ہوں جہاں پہ مجھے مشاورت کے لیے بٹھایا گیا کہ اس گھر کے اندر اب یہ گھر ٹوٹنے کا وقت آ چکا ہے، آئیے بیٹھیے اور دیکھتے ہیں کہ اس کا ہم حل کیا نکال سکے. میں نے اپنے ان کانوں سے اس مسلمان عورت کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اگر یہ باہر رکھتا ہے معاملات تو بے شک رکھے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، شادی کا نام نہ لے. اب ہم دوسرے نکاح کی یہاں پر بات نہیں کرتے، لیکن میں اس پہلے جملے پہ نظر ثانی کروانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو وہ شخص، وہ مرد ہی انتہائی قسم کا بغیرت انسان ہے کہ اپنے بچے ہوتے ہوئے، بیوی ہوتے ہوئے، حلال اللہ نے اگر اس کو عطا کر دیا ہے تو وہ پھر بھی ایک بغیرت گندے کتے کی طرح اگر آگے پیچھے منہ مارتا ہے تو وہ اس غلیظ کتے کی مشابہت اس سے دی گئی ہے. ایسے شخص کو اس کا قلب اس گندے کتے کی مانند ہے جو جگہ جگہ منہ مارتا ہے لیکن اس کو غیرت فیل نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اتنا سخت اور اتنا گندا قلب ہو چکا ہوا ہوتا ہے، اتنا تاریک دل ہو چکا ہوا ہوتا ہے. لیکن اسی معاشرے کے اندر وہ عورت یہ بات کر رہی ہے دین سے کتنی دوری، کہ باہر اگر کچھ کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہے. اب آپ اندازہ لگائیں، ہم ایسے معاشرے کے اندر سانس لے رہے ہیں. زنا کرنا آسان، نکاح کرنا مشکل ہوگا. اس کی بھی سن لیں، اگر کسی نے شادی کرنی ہے تو 10 سال یا 8 سال یا پتہ نہیں کتنے عرصے سے وہ پہلے پیسے جوڑے گا. اس کا گھر ہے، اس کا مکان ہے، اس کی نوکری ہے، اس کا فلاں ہے، اس کا فلاں ہے، اس کا فلاں ہے. اچھا اب اگر وہ بھی چلے، باتیں ہونی چاہیے. اب شادی کرنی ہے، یہ اخراجات ہیں، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. اسی معاشرے کے اندر کتنی ہماری بہنیں شادی کے بغیر بیٹھی ہوئی ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کے والدین ان کا جہیز نہیں بنا سکتے. اور اس معاشرے کے اندر، مسلمانوں کے معاشرے کے اندر وہ شادی اور نکاح نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے. اسلام نے تو ہمیں بتایا تھا کہ یہ تو صرف اجابت اور قبولیت کا نام ہے، ہم نے اسے کتنا مشکل بنا دیا. میں جانتا ہوں یہ باتیں سوکھی ہیں، یہ باتیں ڈرائی ہیں. شعر و شاعری یا سر کے اندر شاید اس پیغام کو دیا جائے تو وہ زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے، یہ بھی انداز ہے، لیکن انداز کو مت دیکھیں. اگر کسی کے انداز کے یہ مخالف انداز ہو، خدا را ان باتوں کی طرف دھیان دیں. ہم نے یہ معاشرہ بنایا ہے، کوئی باہر سے تو نہیں آیا تھا اس معاشرے کو بنانے کے لیے. آج مجھے بتائیں کہ ہمارے اس ملک پاکستان کے اندر کتنی شب براتیں گزر گئی، کتنے رمضان گزر گئے، کتنے عید میلاد النبی گزر گئے. ہمارا شعور کا لیول بجائے اوپر جانے کے نیچے سے نیچے آ رہا ہے. ایک دفعہ میں نے گفتگو کے اندر یہ بات کی تھی کہ اگر ہم سروے کریں، موازنہ کریں تو نماز مغرب کے ٹائم یہ ملک پاکستان دنیا کے اندر ان ٹاپ ممالک میں ہوگا جہاں پہ سب سے زیادہ نماز پڑھی جاتی ہے ایک وقت کے اندر. سب سے زیادہ نمازی ہوتے ہیں ایک وقت کے اندر.
اسی جگہ پہ ہم 150 نمبر سے نیچے آتے ہیں سچائی کے معاملے میں بطور قوم۔ یہ جو میں نے آپ کو گھر کی بات بتائی نا، اچھا بڑا غور کیجیے گا، ایک نقطہ آ رہا ہے، یہ جو میں نے آپ کو گھر کی بات بتائی نا کہ وہ کیا ڈائلاگ تھا، یہی ایز اے قوم ہمارے اوپر مسلط ہو چکی ہے یہ سوچ۔ تو چور ہے تو کوئی بات نہیں جی، چور ہے کوئی بات نہیں، میرا نظام چلنا چاہیے، میرا کام چلنا چاہیے، چوروں کے ساتھ بھی ہم گزارا کر لیں۔ یہ سوچ کہاں سے چلی اور ہمارے اوپر نافذ ہو چکی ہے۔ آئیے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو اعمال نامہ پیش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے، لیکن اپنے مسلمان بھائی سے رنجش رکھنے والے کے لیے فرماتا ہے کہ اس کے معاملے کو چھوڑ دو۔ ہر پیر اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، معافی طلب کرنے والوں کو معاف کرنے کا اعلان میرا رب العزت کر دیتا ہے، لیکن جب اس شخص کا نامہ اعمال سامنے رکھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے معاملے کو چھوڑ دو۔ اور اب دیکھیے کہ محبت رکھنے والے کے لیے بخاری شریف میں یہ روایت ہے کہ دو دوست مختلف گاؤں میں رہتے تھے، ایک بار ایک دوست دوسرے سے ملنے اس کے گاؤں کی طرف چلا اور روانہ ہوا۔ راستے میں اس کو ایک شخص کھڑا ملا اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تو اپنے دوست سے ملنے جا رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہاں، میں اپنے دوست سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو پوچھنے والے نے سوال کیا کہ کیا تو اسے پیسوں کی غرض سے ملنے جا رہا ہے، تجھے پیسوں کی ضرورت ہے کہ تو اس لیے اس کے پاس جا رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اسی طرح کچھ دنیاوی معاملات کے لیے اس نے سوال کیا، کیا تو اس وجہ سے اپنے دوست کی طرف جا رہا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، یہ میرا دوست ہے جس سے میری نسبت دین کی وجہ سے ہے، اور میں اس کو ملنے اللہ کی رضا کی خاطر جا رہا ہوں۔ وہ ملنے والا اسے کہتا ہے کہ میں کوئی انسان نہیں، میں فرشتہ ہوں، اور تیرے اس عمل پہ تجھے یہ بشارت دینے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تیری طرف محبت کا پیغام بھیج رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے 70 بندوں سے زیادہ، 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ اس بات کی طرف ذرا توجہ تو کریں، اللہ کے پاس عبادت کے لیے تھوڑی مخلوق تھی، فرشتے تھے، اور کتنی مخلوق ہے عبادت کے لیے جو ہر وقت 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نہ انہیں نیند آتی ہے، نہ وہ کھاتے ہیں، نہ وہ پیتے ہیں، نہ وہ سوتے ہیں، اور کوئی کام نہیں کرتے، فقط جو ان کی ڈیوٹی ہے، جس قسم کی عبادت ان کے ذمہ لگی ہوئی ہے، وہ ہر وقت عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے پھر اس انسان کو بھی بنایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ہم اپنے محترم مہمان حضرت علامہ محمد ندیم حمدانی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ اور